نظام آباد میونسپل کارپوریشن کے لیے انتخابی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہے۔ نظام آباد میونسپل کارپوریشن کے 60 وارڈز کے لیے 11 فروری کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ تمام پارٹیوں کانگریس، BRS، مجلس اتحاد المسلمین، BJP اور مجلس بچاؤ تحریک نے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا۔ نظام آباد میں 40% مسلم ووٹرز فیصلہ کن رول ادا کر سکتے ہیں۔ پچھلے الیکشن میں نظام آباد کے زیادہ تر مسلم ووٹ مجلس کے حق میں پڑے تھے اور اس کے بعد مسلم ووٹروں نے BRS کے حق میں ووٹ کا استعمال کیا تھا۔ 2020 میں کانگریس کا مظاہرہ کمزور تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ریاست میں حکومت بنانے کے بعد کانگریس کا موقف نظام آباد میں کیسا رہتا ہے۔ اس مرتبہ نظام آباد کے مسلمان مجلس کے علاوہ کس پارٹی کے حق میں ووٹ استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا کانگریس مسلم ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی یا BRS کے حق میں مسلمان ووٹ استعمال کریں گے؟ مجلس بچاؤ تحریک بھی میدان میں ہے۔ کیا مجلس اتحاد المسلمین نظام آباد میں تنہا الیکشن لڑے گی؟ الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد کیا مجلس کانگریس سے اتحاد کرے گی؟ یہ اہم سوالات ہیں۔ بہرحال نظام آباد میں 40% مسلم ووٹ بادشاہ گر یعنی فیصلہ کن رول ادا کر سکتے ہیں اور مسلم ووٹوں کی تقسیم سے نظام آباد میں BJP کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ نظام آباد میونسپل کارپوریشن کی میئر کی سیٹ کو خاتون کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔ 2020 میں BRS کی کارپوریٹر نیتو کرن مجلس کی تائید سے میئر منتخب ہوئی تھی۔ مجلس اتحاد المسلمین کو ڈپٹی میئر کا عہدہ ملا تھا۔ ادریس خان مجلس کے ڈپٹی میئر منتخب ہوئے تھے نظام آباد کارپوریشن کے لیے۔ 2020 میں BJP 28 سیٹوں پر کامیابی کے ساتھ بڑی پارٹی بن کر ابھری، تاہم وہ میئر کی سیٹ حاصل نہیں کر سکی تھی۔ 2020 میں BRS اور مجلس نے اتحاد کرتے ہوئے نظام آباد میونسپل کارپوریشن پر قبضہ کیا تھا۔ 2020 کے الیکشن میں نظام آباد کارپوریشن کی 60 سیٹوں میں سے BJP نے 28، BRS نے 13، مجلس نے 16، کانگریس نے 2 اور ایک آزاد امیدوار نے کامیابی حاصل کی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 2026 میں کون سی پارٹی زیادہ سیٹیں حاصل کرتی ہے۔ کیا پھر ایک مرتبہ معلق بلدیہ بنتی ہے یا پھر کوئی ایک پارٹی یا 2 پارٹیوں کے درمیان اتحاد ہوتا ہے؟ مجلس اور کانگریس میں اتحاد ہوتا ہے یا پھر نتیجہ کیا آتا ہے؟ یہ 13 فروری کو معلوم ہوگا۔ حیدرآباد نیوز اردو۔